الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس تربیتی نصاب سے متعلق ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے فریضہ اقامت دین. میں نے ابتدا کی ہے سورہ آل عمران کی آیات سے اور ان کا ترجمہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے اختلاف میں کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و دانش والے ہیں، سمجھ والے ہیں. یہ عقل و دانش والے لوگ، سمجھ بوجھ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا وعلی جنوبہم، کہ ہر حال میں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں. عزیزان گرامی، اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو اہل ذکر اور اہل فکر ہیں. ذکر جب پختہ ہوتا ہے تو فکر کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور فکر جب پختہ ہوتا ہے تو عمل کا روپ دھار لیتا ہے. تو فرمایا کہ ذکر میں لگ جاتے ہیں. عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ. کوئی شخص جب کسی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرنے لگتا ہے. محبت کی علامت ذکر ہے. کثرت سے کسی چیز کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور کثرت سے مراد یہ ہے کئی طریقوں سے یاد کرنا، ہر طریقے سے یاد کرنا، زبان سے یاد کرنا، دل سے یاد کرنا، کبھی آہیں بھرنا، کبھی بڑی بڑی تمنائیں رکھنا، کبھی ہجر میں کڑھنا، کبھی خیال ہی خیال میں وصل کی لذت حاصل کرنا.
یہ سب ذکر ہوتا ہے. اور کبھی اس کے پیغام کو لے کے اٹھ کھڑے ہونا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا، اور کبھی اگر اس کا پیغام سمجھ میں آ جائے تو سمجھنے اور سمجھانے میں لگ جانا اور مستقلاً اس کی نوکری اختیار کر لینا کہ اب یہی کام کریں گے. یہ سب ذکر ہے. فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ ذکر انہیں مزید ایک فکر سے دوچار کرتی، وہ یہ کہ جس ذات گرامی کے ذکر میں وہ لگے ہوئے ہیں اس کی صفات کیا ہیں، اور وہ سوچتے ہیں، یتفکرون غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ، پیدائش پہ، کہ یار ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے، یہ پوری کائنات اس نے پیدا کر دی ہے، یہ کیوں پیدا کی ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ دریا کے کنارے ایک لڑکا مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہو اور ریت سے گھر بنا رہا ہو اور پھر موڈ آئے تو اس گھر کو وہ یوں مسمار کر دیتا ہو، یا کوئی کھلنڈرے کا کھیل. یہ ہے کیا؟ یہ آسمان کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ زمینوں میں سے کبھی کبھی لاوا اگلنے والے آتش فشاں پہاڑ جو اس کے قہر کی نشانی بن جاتے ہیں، شہروں کے شہر جو ہیں وہ آگ سے اور لاوے سے ڈھانپ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پھر وہ ایک عرصے تک بارش نہیں برساتا، نہیں برستی، زمین مردہ ہو جاتی ہے، جانور پیاسے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اچانک وہ بارش برسا دیتا ہے، مردہ زمین میں سے گھاس پھوس، پودے، پھل پھول، فصلیں، اور تو اور زمین کے اندر سے جانور نکلتے ہیں، پتنگے لاکھوں کی تعداد میں. کبھی آپ نے غور کیا ہو اور کبھی آپ کو دیکھنا نصیب ہوا ہو کہ ایک چھوٹا سا 1 سینٹی میٹر کا سوراخ ہوتا ہے، زمین میں سے نکلتا ہے، اور برسات کے موسم میں، اور اس ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں پتنگے اس کے اندر سے نکلتے ہیں، زمین کے اندر سے، اور وہ پھیل جاتے ہیں فضا میں. بھئی یہ کہاں سے نکل رہے ہیں اتنی تعداد میں، اور یوں اڑتے ہیں، اس سوراخ میں سے یوں نکلتے ہیں جیسا کہ ایک بندوق میں سے گولیاں نکل رہی ہوں، بہت تیز، بہت بڑی تعداد میں. یہ تو مردہ تھے، زمین کے اندر تھے، کہاں تھے، پانی پڑا، ایک نئی مخلوق پیدا ہو گئی. اور انہوں نے ہر روشنی والی چیز کو ڈھانپ لیا، ہر طرف پروانے ہی پروانے ہیں. یہ زمین میں اتنے جاندار کہاں سے نکل آئے؟ فرمایا اور غور کرو، تمہیں بھی ہم ایسے ہی پیدا کریں گے.
جب تم زمین میں اسی طرح مٹی ہو جاؤ گے جیسے یہ پتنگے زمین میں مٹی کا جز بن چکے تھے، اور اب ہم نے بارش کے قطرے ڈالے تو ان میں حیات آ گئی، پودوں میں حیات آ گئی، پتنگوں میں حیات آ گئی، اور لاکھوں کی تعداد میں تمہارے سامنے اڑ کے نکل رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم صرف بارش کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، صرف کہہ دیں گے کہ آ جاؤ، کون؟ تم سب اپنی اپنی جگہ پہ زندہ ہوگے۔ تو فرمایا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ مشہور جرمن فلسفی ایمینوئل کانٹ یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہیں، ایک رات کے وقت تاروں بھرا آسمان، اور یہ کبھی اگر اتفاق ہو آپ کو صحرا میں کہیں دیکھنے کا۔ گزشتہ مرتبہ ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، میرے بیٹے جنید نے گاڑی روک دی، اس نے کہا ابو ذرا اٹھ کے اب گاڑی سے باہر آئیں، اب دیکھیں آسمان کو۔ اب جو آسمان کو دیکھا، اس لیے کہ وہ گرد نہیں تھی فضا میں، یا ہم جب آسمان دیکھتے ہیں تو درمیان میں اتنی گرد اور دھواں ہوتا ہے کہ تارے نظر نہیں آتے۔ تو اس وقت جو میں نے تاروں کو دیکھا تو طبیعت پہ بہت دہشت طاری ہوئی کہ یار یہ تو بالکل نزدیک ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں کہ بالکل آسمان ڈھکا ہوا ہے ان سے۔ تو وہ ایمینوئل کانٹ کہتا ہے کہ سٹاری ہیون، تاروں بھرا آسمان دیکھ کے میں سوائے اللہ کی ذات کے کچھ اور نہیں سوچ سکتا۔ اور دوسری چیز وہ کہتا ہے، جب میں غور کرتا ہوں اپنے اندر، میرے اندر جو ضمیر ہے، کانشنس، یہ کوئی اللہ کا نمائندہ میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی ذات کا کوئی پیامی میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، مجھے غلط کام نہیں کرنے دیتا، نیک کام پہ مجھے تھپکی دیتا ہے، غلطی کر دوں تو رات کو سونے نہیں دیتا ہے، کنچیاں مارتا ہے، کوئی اندر ہی اندر میرے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مجھے سوائے اللہ کے کچھ اور نہیں سوچنے دیتا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ مسلسل غور کرتے رہتے ہیں، اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری مخلوقات، اور ان میں خود مجھے، اے اللہ تو نے باطل نہیں بنایا، ایک بے فکر کھلنڈرے کی طرح جو نہر کے کنارے ریت سے گھر بنا رہا ہو، نہیں، ویسے نہیں بنایا تو نے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بے ترتیب نہیں بنایا، بے ڈھب، بے ربط، غیر منظم، نہ۔ عزیزان گرامی، اگر اس کی تدبیر اور تنظیم کا اگر آپ کو میں حال بتاؤں تو آدمی لرز اٹھتا ہے۔ حیرت تو بہت معمولی چیز ہے، اور یہ جو فلسفی لوگ کہتے ہیں نا کہ علم کی انتہا جو ہے وہ حیرت ہے، آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ارے یہ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے 1958 کی بات، محفل میں پڑھ رہا تھا،
دنیا کے تمام سائنسدانوں نے ایک اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ قیامت آ جائے گی، ایک اعلان کر دیا۔ اور اس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ دو کہکشائیں، بہت بڑی بڑی گیلیکسیز آپس میں ٹکرا جائیں گی، تو دو سیارے بھی ٹکرا جائیں تو قیامت آ جاتی۔ دو گیلیکسیز گتھم گتھا آپس میں بالکل ہیڈ لانگ ٹکرائیں گی آپس میں، اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے پوری کائنات جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہمسایوں میں سے خاتون بیچاری بار بار دیوار سے سر یوں اٹھائے اور کہے یار بیٹا مرتضیٰ کوئی قصہ ہی سنا دو یہ گھڑیاں گزر جائیں۔ اس سے وہ گھڑیاں نہیں گزر رہی تھی جب وہ وقت آیا، لیکن قیامت نہیں آئی۔ دوسرے دن ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ کہکشائیں ٹکرائیں، مگر اس طرح سے ٹکرائیں کہ ایک دوسرے کے اندر سے گزر گئی۔ یعنی لاکھوں سیارے اس کہکشاں میں ہیں، لاکھوں سیارے اس کہکشاں میں ہیں، اور کہکشائیں گزر گئیں ایک دوسرے کے اندر سے، اور کوئی سیارہ کسی سیارے سے نہیں ٹکرایا، اور پوری دنیا ورطہ حیرت میں لرز اٹھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب جو شخص یہ کہے کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا، تو اس کو تو پاگل خانے میں فوراً داخل ہو جانا چاہیے، فوراً اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ جو اس ایونٹ کو، میں اور ایونٹس کی بات، یہ 1958 کا یہ جو واقعہ ہو گیا، اس کو کہتا ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا کہ ایک ہی گیلیکسی ادھر سے آ رہی ہے، ایک گیلیکسی ادھر سے آ رہی ہے، لاکھوں سیارے اس میں، لاکھوں، اور یوں گزر گیا درمیان میں سے ایک کے، اور کوئی کسی سے سیارہ درمیان میں ٹکرایا نہیں۔ لیکن ہوتا ہے کہ ایک ایک سیارے پہ اس نے انگلی رکھی ہوئی تھی، ایک ایک سیارہ ایسی تنظیم اس نے کی ہوئی تھی کہ گزر جاؤ، ایک دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے، ابھی دنیا باقی رہے گی، باقی رکھنا ہے اس کو۔ تو غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلق پہ، تخلیق پہ، اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے پروردگار تو نے یہ ساری کائنات، ساری یہ خلقت، یہ مخلوق، یہ حضرت انسان اور انسان کے ارد گرد ساری چیزیں، جاندار، جانور، حیوانات، چرند پرند، درخت، پودے، نباتات، اور پھر آگے جمادات، کوئی چیز تو نے بیکار نہیں بنائی۔ بس جب اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ اے اللہ کوئی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی، اس بات پہ مجھے زور دینا ہے، اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے اور ذکر اور فکر کے نتیجے میں آدمی یہاں تک اگر پہنچ جائے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ چیز، یہ پوری کائنات، اس کائنات کی کوئی چیز تو نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ تو اس کے بعد دیکھیں جو آیت آ رہی ہے وہ کتنا دل کو ہلا دینے والی ہے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ تو پھر جو بے مقصدیت کی زندگی کے نتیجے میں تو لوگوں کو دوزخ میں ڈالنے والا ہے، اس سے بچا۔ پہلی آیت یہ ہے
ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی، باطل نہیں بنائی. اور اگر اس کائنات کی جمادات، نباتات، حیوانات کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، تو اس کی جو حسین ترین مخلوق ہے، وہ جو اس کا شاہکار ہے، اور جس کو بنا کے وہ خود اس سے پیار کرنے لگ گیا، انسان، کیا اس کو بغیر مقصد کے وہ بنائے گا؟ اگر مٹی کا کوئی ذرہ اس نے بے مقصد نہیں بنایا، اگر گھاس کا تنکا بے مقصد نہیں ہے، اگر ایک کوا اور ایک چڑیا بے مقصد نہیں ہے، اگر ایک کتا اور ایک خنزیر کا بنانا بے مقصد نہیں ہے، اگر گائے اور بھینس اور گدھا بنانا بے مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد ہے اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، تو کیا اس کی تخلیق کا یہ شاہکار، یہ انسان، کیا یہ اس نے بے مقصد بنایا ہوگا؟ اور پھر اس شاہکار تخلیق میں اگر کوئی بدنصیب ایسا نکلے جو زندگی ہی بغیر مقصد کے گزار دے، کوئی اس کو مقصد نہیں، جیسے ایک حیوان صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چرتا ہے، ادھر منہ مارتا ہے، ادھر منہ مارتا ہے، کوئی اپوزٹ سیکس ملتی ہے اس پہ منہ مارتا ہے، ادھر بھاگ دوڑ، ادھر بھاگ دوڑ، ادھر محنت مشقت، پھر سو جاتا ہے، پھر اگلے دن سے پھر وہی شروع کر دیتا ہے، اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ادھر منہ مار لے، ادھر منہ مار لے، کھا لے، پی لے، سو لے، لذت پرستی کر لے. یہ گدھے کی زندگی ہے، حیوان کی زندگی ہے. اگر شاہکار تخلیق بھی اس سطح پہ اتر آئے، گر جائے اور اسفل السافلین بن جائے، تو یہ تو پھر اس کی اپنی بدنصیبی ہے. فرمایا یہ تو اتنا بڑا شاہکار ہے کہ وہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پورے جہان کو ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں ہم نے اپنے لیے پیدا کیا. جہاں یہ رتبہ ہو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، میرا نمائندہ ہوگا، میرا ریپرزینٹیٹیو ہوگا، میری بات کہے گا، غیروں میں جا کے میرا ذکر کرے گا. جہاں اس قدر پیار و محبت سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے جانوروں کو پیدا کیا، چرند پرند کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، جان ہر ایک میں ڈال دی. اور اب تو پتا چلا کہ پتھروں میں بھی جان ہے، ایٹم کے ہر ذرے میں جان ہے، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. لیکن چرند میں، پرند میں، حیوانوں میں جان ہے. اور فرمایا انسان میں عام قسم کی جان نہیں ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس کا پتلا بنا دیا تو پھر کیا کیا؟ نفخت فیہ من روحی، اس میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. اور فرشتوں سے کہا کہ دیکھو جو ہی میں اپنی روح اس میں پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، فوراً اس کے حضور سجدے میں گر جانا.
وہ غالب بیچارہ کہتا ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. یہ ذلت کیوں ہوئی کہ اس مقصد کو بھول گئے جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا تھا. تو فرمایا کہ یہ اولو الالباب جو ہوتے ہیں، عقل والے سمجھ والے جو ہوتے ہیں، وہ آخرکار اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطل، ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ پوری کائنات اور ان میں سب سے بڑھ کے خود مجھے انسان کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا. اور بے مقصدیت کی لعنت سے اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں. ایک حیوان کی زندگی سے جو بے مقصدیت کی زندگی ہوتی ہے، صرف چرنے چگنے کی خراٹے لینے کی زندگی ہوتی ہے، صرف لذت پرستی کی زندگی ہوتی ہے، اے اللہ اس سے تو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. فقنا عذاب النار، اس زندگی سے ہمیں بچا اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا کہ بے مقصدیت جو ہے وہ آگ ہے، دو جہنم ہے، دوزخ ہے. یہاں یہ بتایا کہ انسان کی زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ حیوان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ پتہ صرف انسان کو چلتا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد ہے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے، ہمارا کوئی سائیں ہے، اس نے کسی کام پہ لگایا ہے، ہمیں کسی نوکری پہ بھیجا ہے، اس کا لکھا ہوا اپوائنٹمنٹ آرڈر ہماری جیب میں ہے، خلافت کا عہدہ، پوسٹیں ویکنٹ ہیں اور ہمیں جلد از جلد جوائننگ رپورٹ دینی ہے. عزیزان گرامی، اگر اللہ نظر بصیرت عطا فرمائے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ویکنٹ پوسٹیں جو ہیں وہ ادھر ہی رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ نے جو خلافت کا عہدہ دیا ہے اور اپوائنٹمنٹ آرڈر ہماری جیب میں ڈال دیا ہے. ہر شخص کی جیب میں اس نے اپوائنٹمنٹ آرڈر ڈال دیا، تو میرا خلیفہ ہے اور فلاں جگہ تیرا تقرر ہے.